سب کچھ ہے مگر شریک حیات نہیں ہے. تو شریک حیات جس طرح سے تنہائی دور کرتی ہے وہ اولادیں دور نہیں کرتی. اس سے آدمی دل کی بات کہہ سکتا ہے. تو عورت کو بعض دفعہ بڑھاپے میں بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے. بھائی کوئی ایک بوڑھے آدمی آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ وشتہ بتا دیں. میں نے کہا بھائی آپ اس عمر میں فرشتوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے رشتے کے چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں پہلے بتا دوں میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے. بچے سارے جاب میں ہیں, باہر ہیں, کوئی اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ کوئی باہر جا رہا ہے, کوئی کہیں کہاں رہ رہا ہے, تو وہ سب مشغول ہیں. ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیتے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں میں صرف ایک مصلی بچھاؤں گا, خود بھی نماز پڑھوں گا اور اس کو بھی نماز پڑھوں. واقعی تنہائی میں آپ تہجد پڑھیں وہ مزہ نہیں ہے. مصلی پہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑی ہوئی ہو, بے شک وہ بوڑھی ہو, تو انسان کا دل لگتا ہے عبادت میں. بوڑھا آدمی کہتا ہے یار مجھے ایک نماز کے لیے بیوی چاہیے جو میرے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے. میں نے کہا بڑی اچھی سوچ ہے. میں نے کہا کوئی دیکھتے ہیں ایسی خاتون مارکیٹ میں کوئی ملی جن کو ایک عدد اس قسم کا کیونکہ مصلی بچھانے والی بوڑھیاں بھی ایک ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے. ابھی جو نئی نسل بوڑھی ہو رہی ہے اس کو بڑھاپے میں واٹس ایپ چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بڑھاپے میں, تو سب کی خواہش نہیں ہوتی بڑھاپے میں, لیکن اگر کسی کی ہے تو بری نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ بھائی نکاح کو کسی بھی لحاظ سے نکاح کی حوصلہ شکنی مت کرو, نہ بچوں کی, نہ بچیوں کی, نہ بہنوں کی, نہ بھائیوں کی. بہن کو طلاق ہوتی ہے, آپ خود کا خود فرض بنتا ہے اس کو بتاؤ بھائی عدت کے بعد جہاں بولو گی ہم تمہاری شادی کرا دیں گے. اور یہ نہ پوچھا کرو یہ ملا کہاں سے تمہیں, یہ پوچھتے ہیں. جیسے بیٹی نے ابا کو بولا ابا ایک جگہ ہے وہاں پشاور میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے, میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں. بیٹا تم پشاور پہنچی کیسے؟ وہ اس انکوائری میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہنچی کیسے تم, تمہارا وہاں لنک کیسے ہوا؟ پھر وہ بجائے وہ خام خواہ کی نا, ارے بھائی لنک صحیح طریقے سے ہوا ہو غلط طریقے سے ہوا ہو, اب جو بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک بچے کی جیب سے چرس کی پڑیا آپ نے نہیں نکالی, پینٹ میں تھی, اس نے خود ابا کو لا کے دے دی, ابا یہ چرس میری پینٹ سے نکلی ہے اس کو پھینک دیں. اس کا مطلب یہ بچہ غلط بولو نا نہیں ہے. اب آپ بجائے اس کے کہ بچے کا شکریہ ادا کریں, بچے کو اپریشیٹ کریں, بیٹا بہت اچھا, آئندہ بھی کبھی پتلون سے اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو مجھے لا کے دینا, بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ تو بتا تیری پینٹ میں آئی کہاں سے, یہ پہلے تو یہ بتا. اس کا مطلب تو چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اس کا مطلب آپ بچے کو نیکی پہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے. وہ کہے گا ابا غلطی ہو گئی جو میں نے چرس آپ کو پکڑا دی, آئندہ ہیروئن کی پڑیا بھی نکلے گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا, خود ٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں. تو بھائی دو ہی ہو سکتی ہیں, یا تو اس نے خود بازار سے خریدی ہو یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو. غلطی سے رکھ دی ہے تو ویسے ہی مجرم نہیں ہے, بازار سے خریدی تھی تو مجرم تھا, لیکن جب آپ کو لا کے پکڑا دی تو اس کا مطلب جرم سے اس نے توبہ بولو بھائی کر لی ہے. اب نہیں, وہ برا نہیں ہے, اب آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آئی تھی, یہ کیا تھا. تو معاشرے سے برائی کو لوگ ختم نہیں کرنا چاہتے. تو اسی طرح آپ کی بیٹی نے اگر کہہ دیا ابا فلاں علاقہ ہے, پشاور ہے یا کوئی اور لاہور ہے یا کوئی بھی جگہ ہے, وہاں ایک بندہ ہے, لڑکا ہے, مجھے پسند ہے, آپ بجائے اس کے کہ لڑکے کی انکوائری کرو, مناسب ہے تو کر دو, نہیں ہے تو نہیں کرو, بجائے اس کے کہ بیٹی کی تفتیش میں لگ گئے آپ. ٹھیک ہے نا, یہ کہاں سے آیا تیرے پاس, یہ کیوں. بھائی غلط ہوا یا صحیح ہوا, غلط طریقے سے رسائی ہوئی ہوگی یا صحیح طریقے سے. اگر صحیح طریقے سے ہوئی ہے تو قابل ملامت نہیں ہے, غلط طریقے سے ہوئی ہے تو بیٹی اس کا مطلب آگے غلط نہیں کرنا چاہ رہی, حرام دوستی بولو نا نہیں لگانا چاہ رہی. اب وہ اس کو صحیح کرنا چاہ رہی ہے, تو جب صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ غلطی کرے. پھر وہ کہے گا اچھا ٹھیک ابا ہم نے تو بتا کے غلطی کی ہے, اب جب 2-4 بچے ہو جائیں گے تو پھر اطلاع مل جائے گی آپ کو کہ یہ آپ کے نواسے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. اب یہ توقع, تو یہ خود ماں باپ اس طرح بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں.